السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب. ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کینیڈا کی گورنمنٹ نے امیگریشن کے حوالے سے. کینیڈا کا جو بہت بڑا پلان اس وقت کا جس کا اعلان کیا ہے، جس کا نام ہے BIGG، بگ ایکسپریس انٹری سسٹم. اس میں کیا ہے کہ لوگوں کی نمبر آف پیپل جو ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دی ہے امیگریشن کے حوالے سے. تو جناب اس کا مطلب یہی ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت زیادہ امیگریشن پہ لوگ اب آنے لگیں گے. ایکسپریس انٹری میں کافی چینجز ہوئی ہیں. بل C-19 کا کے اوپر اس کا کافی امپیکٹ ہوا ہے. اچھا، کیا یہ پاکستانیوں کے لیے سازگار ثابت ہوگا؟ 100% یہ ہے، اور پاکستانیوں کے لیے بھی ہے. یہ پوری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور پاکستانیوں کے لیے بھی ہے. پاکستانیوں کے لیے بھی اس لیے ایڈ کرنا پڑ رہا ہے اس کے اندر کیونکہ اس کو میں نے ریسرچ کیا ہے کہ بہت سارے پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر پاکستانی جو لسٹ میں ہیں یا پاکستانی نیشنل یا پاکستان اس کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پروگرام کے اندر آپ لوگ جو پاکستان سے خصوصاً سن رہے ہیں، آپ اس میں انکلوڈ ہیں. بہت سارے لوگ جو اردو بولنے والے ہیں دنیا کے کسی اور حصے سے سن رہے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے. جی ہاں، آپ لوگ بھی انکلوڈڈ ہیں کیونکہ میرے سننے والے زیادہ تر جو ہیں پاکستان سے ہیں، وہ 90%. اسی لیے میں نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ بنگلہ دیش انڈیا سے سن رہے تھے، جی ہاں آپ کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ جناب اس کی تفصیل میں کیا ہے. تو جناب یہ جو BIGG ایکسپریس انٹری جو پروگرام ہے ایک بہت بڑا پروگرام ہے. اس کو بگ نہیں BIGG ایکسپریس انٹری سے نام لے کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آن لائن سسٹم ہے. جی ہاں، جیسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے کہ کینیڈا نے ملینز آف ڈالرز اس میں خرچ کیے ہیں آن لائن سسٹم میں. اس میں کیا ہے کہ 3 کیٹیگریز جو ہیں کینیڈا کی امیگریشن کی، وہ اس کے اندر سر فہرست ہیں. اور آن لائن کیا کیا جو پوائنٹ ہے وہ بتانا ہے. تو پہلے تو 3 کیٹیگریز ہے: فیڈرل اکنامک امیگریشن پروگرام، فیڈرل اسکلڈ ورکر پروگرام، اور فیڈرل اسکلڈ ٹریڈ پروگرام. تو یہ ساری کی ساری جو ہے کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے اندر میں آتی ہے. اس کی وجہ جو مشہور ہے یا جو شہرت کی وجہ ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے آپ سے بات کرتے ہیں. تو جناب اس سے پہلے کہ بل C-19 میں یہ مارچ 2023 میں جو یہ چینجز کی گئیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ دیز چینجز آر ڈیزائن ٹو میک دا سسٹم مور فلیکسیبل اینڈ رسپانسو ٹو کینیڈاز چینجنگ اکانومک نیڈس. کینیڈا کی جو اکانومک نیڈس ہے جناب یہاں پر، اس کی جو چینجز ہیں اس میں کی گئی ہیں اس ریکوائرمنٹ میں، تاکہ اور اس کو فلیکسیبل بنایا جائے. اس کو سسٹم کو مور فلیکسیبل بنایا جائے تاکہ جو دنیا سے لوگ آنے کے خواہش مند ہیں، ہجرت کرنے کے خواہش مند ہیں کینیڈا میں، وہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ آ سکیں. اچھا جناب، یہ چینجز ہیں کیا؟ سب سے بڑا میجر چینج جو ہے اسکورنگ سسٹم پہ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپریس انٹری میں جناب اسکورنگ سسٹم ہے، اسکور چاہیے 67، رائٹ؟ تو آپ کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے، جانچنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، انالائز کرنا پڑتا ہے. آپ کی ایج کتنی ہے اس میں ڈالتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے اس میں ڈالتے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں سنگل ہیں اس میں ڈالتے ہیں. مختلف چیزیں ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو پوائنٹ 40 ہوئے، 50 ہوئے، 60 ہوئے، 67 ہوئے، 68 ہوئے اور 70 ہوئے. تو اس میں وہ سلسلہ نہیں ہے. اسکورنگ سسٹم کو جو ہے، پوائنٹ سسٹم کو یہ آسان کر دیا ہے اور پورا کا پورا آن لائن کر دیا ہے. اس کی اور بھی آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیمپریری فارن ورکرز ہیں، اور یہ لوگ خواہش مند ہیں PR کے، پرماننٹ ریزیڈنس سسٹم کے. تو اس میں کچھ اور تفصیلات ہیں، ہم ون بائی ون اس کے بارے میں جانتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کے بہن بھائی اگر کینیڈا میں موجود ہیں پہلے سے، آپ کو 5 پوائنٹس ملا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ 5 پوائنٹس کی جگہ یہ پوائنٹس بھی زیادہ انہوں نے کر دیے. کتنے پوائنٹس ہیں ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ہے. ابھی مارچ میں ہی، یعنی کہ 1-2 دن پہلے ہی انہوں نے صرف یہ ڈیٹیل اناؤنس کی ہے. نمبر کتنے ملیں گے؟ اللہ کرے 10 مل جائے، 15 مل جائے. تو امید ہے کہ 5 سے تو یقیناً زیادہ ہی ہیں. تو ابھی تک جو میں آپ کو باتیں بتائی ہیں اور جو میں آپ کو آگے بتانا جا رہا ہوں، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی یہ چینجز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، امپلیمنٹ 100% نہیں ہوئی ہیں. انہوں نے اس کو اناؤنس کیا ہے. آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو ان ایڈوانس جو ہے آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ کینیڈا نے مزید دروازے کھول دیے ہیں آپ کو بلانے کے لیے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا،
آپ اپنی اسٹرگل کریں گے، آپ اپنی محنت کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت ہوا تو آپ یہاں پہ آئیں گے۔ کینیڈا نے جو امیگریشن کے پروگرام ہے اس کو اور ریڈیوس نہیں کیا ہے، چھوٹا نہیں کیا ہے، بلکہ دن بہ دن یہ پروگرام جو ہے ایکسٹینڈ کیے جا رہے ہیں، ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں، اس کی تاریخ کو ایکسٹینڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس بہت بڑی چانسز ہیں اگر آپ کینیڈا آنے میں انٹرسٹڈ ہے تو ہاؤ اٹ ول بینیفٹ ٹو آل ہو از ولنگ ٹو موو ٹو کینیڈا۔ اب سوال تو یہ ہے کہ اس سے آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا، کیسے آپ کو فائدہ ہوگا اس سے؟ اچھا، فائدہ ایسا ہوگا کہ اسکورنگ سسٹم میں نے کہا نا کہ ابھی انہوں نے بتایا نہیں کہ 67 ہے، 57 ہے، 47 ہے، کتنا انہوں نے کم کیا ہے ابھی یہ بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کے بہن بھائی کینیڈا میں اس کے 5 پوائنٹ سے نمبر بڑھا کر کے اسکورنگ جو ہے وہ زیادہ کرنے کے خواہش مند ہے یہ۔ اچھا، اس سسٹم میں کیا ہوگا کہ جب وہ سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے گا، آپ کے ساری پروفائل آپ اندر کریٹ کر دیں گے تو اس میں ڈرا ہوگا ایوری ویکلی اور بائی ویکلی، اس میں آپ کا نام آ جاتا ہے، دیٹ از اٹ، آپ کینیڈا آ جائیے۔ لیکن اس کے لیے کمپلیٹ پروفائل کریٹ کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں بھی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو ایک آن لائن پروفائل کریٹ کرنا پڑے گا canada.com پہ جا کر کے، اور آپ وہ پروفائل کریٹ کر کے اس میں ساری انفارمیشن اپنے ڈالیں گے، جیسے آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے جناب، آپ کا فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم ہے، آپ کی جو ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اور ایڈریس کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے، تمام چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے۔ جی ہاں، 12 جماعت سے نیچے نہیں جائیں گے کبھی بھی، اور جانا بھی نہیں چاہیے، 12 جماعت سے اوپر ہی ہوگی، اور جتنی زیادہ ہے اتنی اچھا ہے۔ آپ کا ورک ایکسپیرینس، وہ ساری کی ساری جو ہے چیزیں آپ اس میں ڈال دیں گے تو سسٹم جو ہے جس کے اوپر ملینس آف ڈالر خرچ کیے ہیں کینیڈا کی گورنمنٹ نے امیگریشن کے لیے، وہ سسٹم کیلکولیٹ کرے گا آپ کے پوائنٹس، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہیں گے CRS اسکور یا کمپریہنسو رینکنگ سسٹم جو ہے وہ کریٹ کرے گا سارے کے سارے پوائنٹس اس کے اوپر۔ اس کے بعد اگینسٹ ایچ اینڈ ایوری اسکور، آپ کے جو اسکور ہوگا آپ کا وہ فیکٹر اس کے اندر جو ہے، جیسے آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ایج، آپ کی لینگویج کی اسکل، ورک ایکسپیرینس، آپ کے آئلز آپ نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہوگی۔ سسٹم بتا دے گا، آپ کو پوائنٹس نہیں دے گا، آپ کو نہیں، یہ نہیں کہے گا جناب اتنے ہیں، آپ کو سسٹم بتا دے گا جناب کہ آپ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس باٹ جو ہے پیچھے اس سسٹم کے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اسی وقت آپ کے سامنے بتا دے گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، کہ آپ کو کیا چیز امپروو کرنا چاہیے اور پھر دوبارہ اپلائی کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اگر ان تمام چیزوں میں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ مجھے ای میل لکھیں۔ آپ اگر 12 جماعت پاس ہیں اس کے بعد لکھیں، اگر آپ 12 جماعت سے نیچے ہیں تو بالکل بھی نہ لکھیں، مجھے انگلش میں ای میل کی باڈی میں نیچے جیسا ہوتا ہے اس میں لکھیں، اس کے اندر جو ہے جو سبجیکٹ لائن ہوتا ہے اس کو لکھیں، پراپر پروفیشنل ای میل مجھے لکھیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے جیسے بھی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں اصل میں 3-4 امیگریشن کنسلٹنٹ یا لائرز ہیں یہاں پہ ٹرسٹڈ، میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس سے مجھے صحیح تسلی ہوگی میں ان کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کروا دوں گا۔ آپ مجھے ای میل لکھیں، میں آپ کی ای میل ان کو فارورڈ کروں گا۔ میں نے ان سے کہا وہ ٹیمپلیٹ وہ بنا کے مجھے دیں گے پرسنلی، انسٹیڈ آف کہ آپ اس کو آن لائن پورٹل میں فل کریں، تو میں ویٹ کر رہا ہوں وہ ٹیمپلیٹ آ جائے تو میں آپ کو بھیجوں گا۔ دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے امیگریشن کنسلٹنٹ کے حوالے سے، یہ جتنی بڑے بڑے پروگرامز اوپن کر دیے ہیں امیگریشن کنسلٹنٹ کے، یہاں پہ وارے نیارے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ بزی بہت ہے۔ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں بڑی مشکل سے ہم نے اپوائنٹمنٹ لیے ہیں، بات کی ہے ان سے، اب پتہ یہ لگا ہے وہ جون جولائی اگست تک جو ہے اگلے کم از کم 4 سے 5 مہینے آلریڈی بزی ہیں کہ اس قدر کیسز ان کے پاس ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کیا ای میل کرنے کے بعد، پھر ای میل کر رہے ہیں کہ جناب آپ کو کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ بات کروائیں گے۔ میں آپ سب کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ کو بہت جو ہے، جیسے آپ بیسن کے اور چنے کی دال کے پکوڑے بنا کے کھا رہے ہوں گے اس وقت رمضانوں میں افطار کے اندر، اب آپ اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کے حوالے سے صبر علی کے پکوڑے بھی کھائیے۔ جی ہاں، صبر علی کے پکوڑے آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح سے۔ یہ صبر کے ساتھ آپ بیٹھیے، اپنا کام میں کر رہا ہوں، مجھے کرنے دیجیے، آپ کو انفارمیشن میں پرووائڈ کر رہا ہوں، آپ مجھے ای میل پروفیشنلی کیجیے، اس کے بعد کرنے کے بعد صبر کیجیے، میں ویڈیوز کے حوالے سے یا ویڈیو کے اوپر، یا پھر میں آپ کو گروپ جوائن کر لیں۔ سب سے پہلے ابھی تک تو آپ نے
اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے، کیونکہ بہت زبردست ویڈیوز آنے والی ہیں ان فیوچر، کیونکہ امیگریشن کے پہلے میں نہیں سوچتا تھا کہ امیگریشن پہ میں نہیں بناؤں گا، لیکن کیونکہ امیگریشن کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں، امیگریشن کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، میں یہ سوچتا ہوں میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا۔ امیگریشن کے حوالے سے میں آپ کو بہت ساری خبریں دینے والا ہوں، پاکستان کے حوالے سے بھی خاص طور پہ۔ آپ سب سے پہلے سبسکرائب کرا لیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ای میل کا جواب بھی نہ دوں، میں آپ کے رسپانس بھی نہ دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی محنت کر رہا ہوں، امیگریشن کنسلٹنٹ سے میں ٹائم لے رہا ہوں، میں ان کے ساتھ اپروچ کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے میٹرز کو۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت میرے 10,000 سبسکرائبر ہو جانے چاہیے، اس وقت 4,130 سے 40 ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد اگر 10,000 سبسکرائبر ہوتے ہیں، اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں مجھ سے امیگریشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، سبسکرائب مت کیجیے، مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسا کہ میں ان سمرائز شارٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کا سی آر ایس سسٹم جو ہوگا، سی آر ایس اسکورنگ سسٹم جو ہوگا، اس میں وہ آپ کو بتائے گا، اور اس کے اندر آپ کی ذاتی یہ جو معلومات ہوں گی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی تعلیم، آپ کی عمر، آپ کی رہائش، آپ کے ایکسپیرینس، آپ کا آئلٹس کا اسکور، وہ ساری کی ساری اس کے اندر آئیں گی، اور وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو باٹ ہے یا روبوٹ ہے وہ اس کے پیچھے کام کرے گا، اور آپ کو اسی وقت بتا دے گا آپ ایلیجیبل ہیں۔ اچھا، خوشخبری، اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، یہ بات تو میں نے آپ کو بتائی نہیں۔ اب آپ ایلیجیبل ہو گئے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ ڈرا میں ایوری 2 ویکس یعنی ہر 15 دن میں کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے اس اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس باٹ کو کہے گی ڈرا کرو۔ جب وہ ڈرا کرے گا، اس کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا نام آ جاتا ہے، نہیں آتا اگلے 2 ویک کے بعد آئے گا، نہیں آتا اس یعنی آپ اپنا کام کر کے چھوڑ دیں، اس میں کوئی فیس نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، خوشخبری یہ بھی ہے کہ کوئی فیس آپ نے ادا نہیں کرنی۔ اب تو کر لیں، اب تو کر لیں میرے بھائی، اس میں کوئی فیس انیشیلی نہیں کرنی ہے، جو مجھے ابھی تک معلومات ہیں کوئی فیس ادا نہیں کرنی ہے۔ آپ اپنا پروفائل تو انٹر کریں، پروفائل انٹر کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے آپ ویٹ کریں۔ خوشخبری یہ ہوگی انشاءاللہ آپ کا نام آ جاتا ہے، کینیڈا کی گورنمنٹ امیگریشن جو IRCC ہے وہ آپ کو ای میل کرے گی، ای میل میں پھر آپ سے جو ہے ڈاکیومنٹس وغیرہ مانگے گی، پھر آپ کو بتائے گی کہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کینیڈا بس آ جائیے، آئیے۔ جیسے میں آیا تھا آج سے 25 سال پہلے، میں جب کینیڈا آیا تھا تو جیسے ہی میرے جہاز کے پہیوں نے زمین کو کر کے ٹچ کیا تھا، میں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام نکل آتا ہے، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے آپ آئیں گے، پہیے آپ کے ٹچ کریں گے، آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو جائیں گے، آپ آزاد ہوں گے۔ آزاد ان دا سینس آپ جا کے مکان لیں گے، مکان لینے کے بعد اس کا ایڈریس جو ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ ایک فارم ہوتا ہے وہ فل اپ کریں گے آن لائن، آپ ایڈریس دیں گے کہاں آپ کو آپ کی کمیونیکیشن بھیجی جائے، آپ کو سن نمبر آپ کا بھیجا جائے، آپ اس دن سے جاب تلاش کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے، آپ اسائلم پہ نہیں آئیں گے، آپ ورک پرمٹ پہ نہیں آئیں گے ہزاروں ڈالر خرچ کر کے۔ اٹ از اے فری پروگرام، آپ کو امیگریشن کنسلٹنٹ سے کوئی کسی قسم کی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ مشورہ کرنا چاہیں، میں یہ کہوں گا پھر بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کو بتا دوں 1,500 اور 2,000 ڈالر سے کم یہ فیس نہیں لیتے کسی چیز کی بھی، آپ کو مشورہ دینے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو چاہیے، آپ مجھے لکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ CRS پوائنٹس کیا ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کو، یہ CRS وہ جو اسکورنگ پوائنٹس ہیں، وہ تمام چیزیں بھی آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتی ہیں۔ CRS کا آپ کو جو کمپریہنسو رینکنگ سسٹم جو میں بتایا، پوائنٹ سسٹم صرف یہ ہے کہ کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو انالائز کرنا چاہتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو یہ پرماننٹ ریزیڈنسی کا جو پروگرام ابھی اناؤنس کیا ہے کینیڈا نے، کیا آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں کہ نہیں؟ اس کو ایکسپریس انٹری پروگرام بھی کہتے ہیں، آپ اس میں ایلیجیبل ہے بھی کیا نہیں؟ ابھی جو اسکورنگ سسٹم CRS بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، کمپریہنسو رینکنگ سسٹم، یہ 1200 پوائنٹس کے ہیں جناب، 1,200 پوائنٹس وہ سسٹم خود کیلکولیٹ کرے گا، آپ کو بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس میں جو ہے 600 پوائنٹ تو آپ کے ایج کے ہیں، ایجوکیشن کے، لینگویج پروفینسی،
واٹ ایور جو بھی، مجھ سے کبھی میرے زبان سے نہیں نکلتا کہ آپ کو انگلش کی ایکسپرٹیز کیا، آپ کے آئلٹس میں کتنے مارکس ہیں، اس کے بعد 600 جو آپ کو ایڈیشنل جو آپ کو پوائنٹ مل رہے ہیں، اس میں آپ پاس اگر ارینجڈ امپلائمنٹ ہے، فار ایگزامپل آپ نے اپلائی کیا تھا پاکستان سے بیٹھ کر کے، آپ کو امپلائمنٹ تو آ گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب پاکستان میں ہے مشکل ہے آپ کے لیے، لیکن وہ لیٹر بھی کافی ہوگا آپ کا۔ اس کے علاوہ اگر خاص طور پر اگر کسی پروونس کے اندر وہ موجود ہے، آپ کی جو صلاحیتیں موجود ہیں وہ پروونس کے حساب سے بھی آپ کو نامینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اسکور جو آپ کے ہوں گے، دا بیٹر چانسز آف ریسیونگ این انویٹیشن ٹو اپلائی، اٹ کالز ITA۔ تو ITA کیا ہے؟ انویٹیشن ٹو اپلائی۔ اپلائی کس کے لیے؟ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے۔ آپ کی ساری کی ساری اسکورنگ آ جائے گی، جب اسکورنگ میں آپ سارے پلس پازیٹیو پوائنٹ ملتے ہیں، آپ کو ITA دیا جائے گا، اس ITA کے بیس پر آپ PR کے لیے اپلائی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، پاکستان میں ہی بیٹھ کے، آپ یہاں آ کے نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے نا جناب، یہ تمام کی تمام تفصیلات بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو پھر جناب تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا، میں بھی ڈس ہارٹ ہوں گا کہ جناب میں ساری انفارمیشن دے رہا ہوں، ساری محنت میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، خاص طور پہ اس ویڈیو میں نے کافی عرصے سے اس کے بارے میں بات نہیں کی، آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں، نئے آنے والے، سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ پرانے جتنے سنے جا رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھ کر کے کونے میں سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے۔ نہیں آنا آپ کو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کس کو نہیں بھی بن رہے، سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا کہ بہت ساری نئی جو یہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ آتی رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کیونکہ کینیڈا بہت زیادہ امیگریشن پہ لوگوں کو بلا رہا ہے، یہاں پہ ورکرز کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 12 جماعتیں نہیں پڑھی ہیں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، ہم یہاں آ کے اس کو کورس کرائیں گے، تمام چیزیں کریں گے، ہم اس کو کام دیں گے، ماہی گیری کے کام دیں گے، ڈرائیونگ کے کام دیں گے، کسانوں کا کام دیں گے۔ کچھ پتہ نہیں ہے، آپ یہ سوچنا کہ یار آج یہ 12 جماعتیں تو ہے نہیں، سبسکرائب کیوں کروں، فالتو کی جناب نوٹیفیکیشن آتی رہے گی میرے پاس، بلا وجہ کی بک بک کر رہے ہیں صدیقی صاحب، جو دماغ خراب کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، چھوٹی سی ویڈیو بنانی چاہیے، 20-25 منٹ کی ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اچھا سبسکرائب کر لیں، سنتے رہیں۔ ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات آ جائے، کہ جناب آپ 6 جماعت پاس ہیں، آپ 8 جماعت پاس ہیں، کافی ہے آپ کے لیے، آپ آ جائیے جناب، ہو نوز، کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں چینجز آ رہی ہیں۔ تو پھر فائنلی میں کہوں گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، تاکہ آپ کے پاس اس کی جو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتے رہے، مجھے حوصلہ مندی ہو کہ جناب میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جناب ایک کام کی بات آپ کو بتاؤں، بہت زیادہ اس ویڈیو سے ہٹ کر کے، یہ پچھلے 3-4 مہینے میں جنوری سے لے کے ابھی تک کہہ لیجئے کہ کچھ میری اپنی پرسنل لائف میں، جیسے میری وائف، کچھ 2 اور لوگ جو بہت ہی میرے قریب رشتہ دار، بہت میجر آپریشن ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ یہ ان کے والدین، ان کے بہن بھائیوں، ان کی بیوی، ان کی ہسبینڈز کی یقیناً دعائیں رہیں، لیکن میری دعا ایسا لگتا ہے کہ بڑی کارگر ثابت ہوئی ہے۔ میں آپ کو وہ ایک راز بتانا چاہتا ہوں، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا میجر بیمار ہے، کوئی میجر بیماری ہے کسی شخص کو، آپ کے خدا نخواستہ والدین کو، بہن بھائی، ان کی بیوی بچوں، کسی کو بھی، آپ کے کسی رشتہ دار کو، آپ کے دوست، کسی احباب کو، آپ کے دل میں سب سے پہلے تو درد تو ہونا چاہیے، کیونکہ درد کے بغیر تو ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے، خصوصاً ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے دل میں درد نہیں ہوتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ مسلمان ہونا آسان ہے، مومن ہونا بڑا مشکل کام ہے، ڈفرنس آپ سمجھتے ہوں گے۔ میں پیدا ہوا، میرا نام ہو گیا جناب صدیقی، ہے جو بھی نام ہو گیا، اشرف ہو گیا، عبداللہ ہو گیا، ابراہیم، اسماعیل، کوئی بھی نام ہے میرا، میں ہوں مسلمان۔ لیکن جب میں نے محنت کی ہے اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، اس کو اڈاپٹ کیا اپنی زندگی میں، پھر میں بنا ہوں مومن، اور خاص طور پر میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے پر چھوڑ دیا، پھر میں بنا ہوں مومن۔ تو جناب ایک مومن بننے کے لیے دل میں درد ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے لازمی ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں، ان تینوں کیسز میں ماشاءاللہ ایسی ماشاءاللہ الحمدللہ سکسیس ریٹ ہے کہ میری وائف کا جو ہے مسز صدیقی کا ایک گردہ، کڈنی، وہ ریموو ہوئی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ تھی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ 2 اور میجر کیسز ہیں۔ میں نے صرف کیا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی، اور میں نے 4 اللہ تعالیٰ کی جن چیزیں ہیں اس کو میں نے ورد کیا۔ کب کیا؟ جب میں سو رہا ہوں،
جب میں سو کے اٹھتا ہوں، جب میں بیٹھا ہوں، جب میں چل رہا ہوں، جب میں سوچ رہا ہوں، جب میں کچھ بھی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ 4 نام، وہ 4 چیزیں، اس سے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین یہ تینوں کیسز 100% ریکور ہو گئے الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میری دعائیں زیادہ اس میں کارگر ثابت ہوئی، یقیناً میرے وائف کے، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے بھی بچے انہوں نے دعا کی ہے، میرے دو اور ریلیٹیوز ہیں، ان کے بہن بھائی بھی بچوں کے نے، اور ان کے ہسبینڈ نے، وائف نے دعا کی ہے، لیکن میری دعا بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ یہ میرے دل میں بہت خوشی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ دعا کیا تھی، وہ الفاظ کیا تھے؟ صرف 4 الفاظ۔ آپ اپنا ہاتھ کھولیے اور انگلی اٹھائیے شہادت کی، اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی، چھوٹی انگلی تک، شہادت کی انگلی ہے نا، سب سے پہلے انگلی جو اٹھائیے، یا اللہ، یا شافی، یا حیو، یا قیوم، یا اللہ یا شافی، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا شافی، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا شافی، یا حیو یا قیوم۔ ترجمہ: یا اللہ، یا شافی، یا شافی شفا دینے والے، یا حیو ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اب اردو میں سنیے اس کو: یا اللہ، یا شفا دینے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، یا اللہ، اے شفا دینے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، یا اللہ، یا شفا دینے والے، یا ہمیشہ قائم رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنا، یا اللہ یا شافی یا حی یا قیوم، یا اللہ شافی یا حی یا قیوم، یا اللہ یا شافی یا حی یا قیوم۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔